تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالی کی بات یعنی قرآن مجید ہے۔ سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے دعوت ولیمہ اور کھانے پینے کے آداب۔ میرے اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ جو سورۃ الاحزاب کے اندر موجود ہے آپ حضرات کے روبرو تلاوت کی گئی۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ دیکھیے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے ہوا تو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد دعوت ولیمہ دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اور جو وقت اللہ کے نبی نے مقرر کیا تھا دعوت ولیمہ کے لیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس وقت پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بات چیت میں لگ گئے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اور پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلے پوچھنے لگے، علم حاصل کرنے لگے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کھانے سے فارغ ہو گئے تو وہ اپنے اپنے گھروں کی جانب چلے جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ صحابہ کرام جو ہے بات چیت میں، گفتگو میں مشغول ہو گئے، مصروف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی تھی کہ کب جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اٹھ کر کے اپنے اپنے گھروں کی جانب جائیں۔ بہرحال اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور جو ہے کھانے اور پینے کے جو آداب ہیں، جو اصول ہیں، ان کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تم کسی کے دسترخوان پر جاؤ، جب تم کسی کے یہاں دعوت میں جاؤ، تو جب کھانا کھا چکو، فارغ ہو چکو، تو اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جاؤ۔ تو یہ اس کا شان نزول ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں اسی موضوع پر دعوت ولیمہ اور کھانے پینے کے آداب کیا ہیں، انشاءاللہ مختصراً طور پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند اہم اور ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعوت ولیمہ آخر ہے کیا؟ مسنون ہے، فرض ہے، واجب ہے؟ تو دیکھیے، دعوت ولیمہ یہ مسنون ہے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو بھی لڑکا، جو بھی لڑکی نکاح کرتا ہے تو لڑکے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو جو ہے ولیمہ کرنا چاہیے۔ یہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر زردی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عبد الرحمن، یہ تمہارے کپڑوں میں زردی کیوں لگی ہے، پیلا پن کیوں لگا ہوا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرا نکاح ہو چکا ہے، میری شادی ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولم ولو بشات،
کہ اے عبد الرحمن ابن عوف تم ولیمہ کرو، گرچہ بکری کو ذبح کر کے ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ حدیث مبارکہ جہاں اس حدیث سے ہمیں بہت ساری باتیں جو ہے سیکھنے کو ملتی ہیں، وہیں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ولیمہ یہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دی ہے، اپنی امت کے لوگوں کو تعلیم دی ہے کہ تمہیں جو ہے نکاح کرنے کے بعد ولیمہ کرنا چاہیے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ولیمے کے ذریعے سے نکاح کا اعلان ہوتا ہے، لوگوں کو خبر لگتی ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں مرد اور فلاں عورت یہ جو دونوں ساتھ میں رہ رہے ہیں، یہ نکاح کے ذریعے سے ساتھ میں رہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح، اے میری امت کے لوگوں تم جو ہے نکاح کا اعلان کیا کرو، نکاح کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ، خبردار کرو کہ میرا نکاح ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں ولیمے سے زیادہ بہتر کوئی چیز ہی نہیں تھی نکاح کے اعلان کے لیے۔ نہ کوئی منگنی کا کھانا ہوتا تھا، نہ کوئی ابٹنے کی رسم ہوتی تھی، نہ کوئی منڈے کا کھانا ہوتا تھا، نہ کوئی برات کا کھانا ہوتا تھا۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح کا جو اعلان کیا جاتا تھا وہ عام طور سے جو ہے وہ ولیمہ کے ذریعے سے کیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح وجعلوه فی المساجد، کہ لوگوں تم نکاح کا اعلان کرو اور نکاح کو مساجد میں کیا کرو، مسجدوں میں نکاح کا انعقاد کیا کرو۔ آج ہمارا مزاج بدل چکا ہے، آج ہماری شان میں تبدیلی آ جاتی ہے، آج ہماری عزت میں جو ہے فرق پڑ جاتا ہے۔ مساجد میں نکاح کرنے پر ہم جو ہے اپنے بچوں کا نکاح، اپنی بچیوں کا نکاح شادی حال میں اور فلاں بڑے بڑے حال میں کرانے میں بڑی فخر محسوس کرتے ہیں، بڑی شان محسوس کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ وجعلوه فی المساجد، تم نکاح کا انعقاد جو ہے مساجد میں کیا کرو۔ تو مساجد میں نکاح کرنا یہ افضل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اور آپ اگر کسی لان میں نکاح کرا رہے ہیں، کسی شادی حال میں نکاح کرا رہے ہیں، نکاح ہو جائے گا، لیکن ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم افضل کام کو جو ہے ترجیح دیں اور اس کو کرنے کی کوشش کریں اور نکاح کا انعقاد جو ہے مسجد میں کریں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ نکاح ولیمہ کے تعلق سے اور نکاح کے تعلق سے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جن کو آج ہم نے جو ہے فراموش کر دیا ہے، بھلا دیا ہے۔ ولیمہ کے تعلق سے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ولیمہ کب کرنا چاہیے؟ ولیمہ کب کرنا چاہیے؟ تو عام طور سے ولیمہ رخصتی کے بعد ہوتا ہے۔ نکاح ہو گیا اور رات میں رخصتی ہوئی، اس کے دوسرے دن جو ہے یہ ولیمہ ہوتا ہے۔ جائز ہے، بالکل درست ہے اور بہتر بھی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم دوسرے دن ہی ولیمہ کریں، ہم دوسرے دن ہی ولیمہ کریں۔ اگر ولیمہ دوسرے دن نہیں ہوا تو لوگوں میں چرچے ہونے لگتے ہیں، لوگوں میں باتیں ہونے لگتی ہیں۔ نہیں میرے اسلامی بھائیوں، ولیمہ دوسرے دن بھی کیا جا سکتا ہے، ولیمہ تیسرے دن بھی کیا جا سکتا ہے، ولیمہ چوتھے دن بھی کیا جا سکتا ہے، اور نکاح کے فوراً بعد بھی ولیمہ کیا جا سکتا ہے۔ نکاح کے فوراً بعد یعنی کہ عصر میں نکاح ہوا اور رات میں ولیمہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ اس کا جواز ہے، جائز ہے، اور ہمارے اور آپ کے لیے موجودہ دور میں جبکہ برات کے کھانے کا جو ہے ایک عام چلن بن گیا ہے، جب تک برات کا کھانا نہیں ہوتا، لڑکی کے گھر والے کھانا نہیں کراتے، معاشرے میں اس کو بڑا عجیب و غریب سمجھا جاتا ہے۔ تو ایسے ماحول میں لڑکے والوں کو چاہیے کہ آج نکاح ہو اور رات میں ہم ولیمہ کرا دیں تو برات کے کھانے کا خاتمہ ہی ہو جائے
جائے گا، لڑکی والوں کی جانب سے جو کھانا ہوتا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ضروری نہیں ہے کہ دوسرے دن ہی جو ہے ہم اور آپ ولیمہ کریں، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، حتیٰ کہ جو ہے نکاح کے بعد فوراً بھی جو ہے ولیمہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے کیا ایک سے زائد مرتبہ بھی ولیمہ کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل صحیح، ایک سے زائد مرتبہ بھی جو ہے ولیمہ کیا جا سکتا ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے کہ جس میں انہوں نے یہ عنوان قائم کیا ہے کہ ایک سے زائد مرتبہ ولیمہ کرنے کا جواز، اور پھر انہوں نے جو ہے دلائل بھی پیش کیے ہیں۔ ایک ولیمہ آپ نے کر دیا لیکن کچھ رشتہ دار ایسے تھے جو ولیمے میں شرکت نہیں کر سکے، آپ دوسرا ولیمہ کر کیجئے، اس میں آپ ان کو بلا سکتے ہو، تیسرا ولیمہ کیجئے، اس میں آپ بلا سکتے ہو، چوتھا ولیمہ آپ کیجئے، اس میں آپ بلا سکتے ہو۔ بس شرط یہ ہے میرے اسلامی بھائیوں کہ ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، فرق نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے پہلے دن ولیمہ کیا تو دال اور چاول میں غریبوں کو جو ہے ان کو فری کر دیا، دوسرے دن ہم امیروں کا ولیمہ کرا رہے ہیں تو ان کے لیے اس سے بہتر انتظام کریں۔ ایسا فرق نہیں ہونا چاہیے۔ خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے خاطر اگر ہم ایک سے زائد مرتبہ اگر ولیمہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت اور برائی کی بات نہیں ہے میرے اسلامی بھائیوں۔ ولیمے کے تعلق سے آج ہمارے ذہن میں ایک عجیب و غریب تصور یہ پایا جاتا ہے کہ جیسے ہی ولیمے کی بات آتی ہے تو دل اور دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جہاں ولیمہ ہو رہا ہے تو مختلف قسم کے جو ہیں وہاں پکوان ہمیں اور آپ کو ملیں گے، مختلف قسم کی چیزیں وہاں ہمیں اور آپ کو کھانے کو ملیں گی۔ تو ایسا ہوتا ہے میرے اسلامی بھائیوں، یہ سوچ بنی ہوئی ہے، لیکن یاد رکھیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ولیمے میں مختلف قسم کے پکوان ہی پیش کیے جائیں، مختلف قسم کے کھانے ہی پیش کیے جائیں، ضروری نہیں ہے میرے اسلامی بھائیوں۔ آپ چائے اور بسکٹ سے بھی ولیمہ کر سکتے ہیں۔ آج آپ کا نکاح ہوا اور آپ ولیمہ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے دوستوں احباب کو جمع کیا، اپنے گھر میں بلایا اور پھر جو ہے آپ نے ان کے لیے چائے اور بسکٹ کا انتظام کر دیا اس نیت کے ساتھ کہ میں ولیمے کی دعوت کر رہا ہوں، آپ کا ولیمہ ہو جائے گا۔ سادہ اور سمپل طریقے سے بھی ولیمہ کیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ الگ مختلف قسم کے سامان اور پکوان بلائیں، مختلف قسم کی چیزیں وہاں بنائیں تبھی جو ہے وہ ولیمہ ہوگا۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ولیمہ کیا تو بڑا ہی سادہ اور سمپل ولیمہ کیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ولیمے تو جو ہے کھجوروں سے کیے اور کچھ ولیمے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو سے کیے، اور ایک ولیمہ ایسا ہے کہ جس کا اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے انتظام میں جو ہے بکری کو ذبح کیا، اور یہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو نکاح ہوا تھا، اس نکاح میں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے طور پر جو ہے ایک بکری کو ذبح کیا تھا۔ ایسا کیوں کیا اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوسرے ولیمے تو اللہ کے نبی نے ستو اور کھجوروں سے کیا، لیکن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب نکاح ہوا تو ان کا ولیمہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح کر کے کیا۔ تو دیکھیے میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لئے پالک تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، یہ ان کی بیوی تھی، اور زمانہ جاہلیت میں اس وقت ہوتا کیا تھا کہ لئے پالک کو اپنا بیٹا تصور کیا جاتا تھا اور اس کی بیوی کو اپنی بہو تسلیم کیا جاتا تھا، اور اس دور میں جو ہے لئے پالک جو منہ بولا بیٹا ہے اس کی بہو سے نکاح کرنے کو جو ہے عجیب تصور کیا جاتا تھا۔ بہرحال جو ہے اللہ رب العالمین پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کے اس تصور کو ختم کیا، اور پیارے نبی جناب محمد
محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا تو اللہ کے نبی نے ایک بکری ذبح کی اور زیادہ لوگوں کو اس میں جمع کیا اور یہ بتانا چاہا، یہ پیغام دینا چاہا کہ لوگوں دیکھو، جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، لے پالک ہوتا ہے، اس کی بیوی جو ہے حقیقی معنوں میں ہماری بہو نہیں ہوتی، اس سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے، درست ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ولیمے کے تعلق سے اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ ولیمے کی دعوت اگر کوئی شخص ہمارے پاس دینے کے لیے آتا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ولیمے کی دعوت کو قبول کریں، ایکسیپٹ کریں، قبول کریں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی عذر ہے، اس دن آپ کو کہیں جانا ہے تو آپ اس کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے بہتر اور اچھے انداز میں اس سے معذرت چاہیں کہ میرے بھائی، میرے رشتہ دار، میں جو ہے تمہاری دعوت کو قبول کرتا ہوں، لیکن میں فلاں دن جو ہے تمہارے یہاں فنکشن میں، ولیمے میں حاضر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس دن کا میرا ٹکٹ بنا ہوا ہے یا میں بیمار ہوں۔ تو اس طرح سے جو ہے معذرت چاہی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص ہمیں دعوت ولیمہ دینے آ رہا ہے تو ہمارے لیے واجب ہے، ضروری ہے کہ ہم اس کی دعوت کو قبول کریں، اس کا انکار نہ کریں، دشمنی نکالنے کی کوشش نہ کریں کہ فلاں وقت میں اس نے میرے فلاں رشتہ دار کو جو ہے برا بھلا کہا، اب یہ مجھے دعوت دینے آیا ہے، میں اس کو ذلیل کروں گا، رسوا کروں گا۔ یاد رکھیے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو ولیمے کی دعوت کو قبول نہیں کرتا وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے، اس کی باتوں کو نہ ماننے والا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ دعوت ولیمہ کے تعلق سے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات ہیں۔ ان تعلیمات کا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں اور آپ کو جو ہے ولیمے کی دعوت کو کھانا چاہیے اور اس میں شرکت کرنا چاہیے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعوت کو بدترین دعوت قرار دیا ہے کہ جس میں صرف مالداروں کو جو ہے ترجیح دی جائے اور غریب اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز بھی جو ہے بہت زیادہ پائی جاتی ہے، جو مالدار ہیں، جو رئیس ہیں، جو روپیہ اور پیسے والے ہیں، دعوت کی لسٹ میں سب سے اوپر ان کا نام لکھا جاتا ہے۔ جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جن کے پاس روپیہ اور پیسہ نہیں ہے، معاشرے میں لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے ناموں کو یا تو چھوڑ دیا جاتا ہے یا بالکل سب سے اخیر میں ان کا نام لکھا جاتا ہے، اور جو ہے یا پھر دعوت ہی نہیں دی جاتی، اور اگر دعوت دی جاتی ہے تو مختلف قسم کے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں۔ دور دراز مقامات پر دعوت ولیمہ کا انتظام کیا جاتا ہے کہ اتنے دور دراز مقامات پر ہمارے دعوت ولیمے کے فنکشن میں جو ہے صرف مالدار لوگ شرکت کریں، جن کے پاس 4 پہیوں والی گاڑیاں ہیں وہ لوگ شریک ہوں۔ یاد رکھیے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، شر الطعام طعام الولیمہ، کہ وہ ولیمے کی دعوت بدترین دعوت ہے کہ جس میں جو لوگ آنا چاہتے ہیں، جو لوگ شرکت کرنا چاہتے ہیں، ان کو تو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور جو لوگ کھانا نہیں چاہتے ان کو بلایا جاتا ہے، ان کو عزت دی جاتی ہے، ان کو جو ہے بار بار یاد کیا جاتا ہے۔ تو ایسی دعوت جو ہے بدترین دعوت ہے میرے اسلامی بھائیوں۔ تو ہمیں جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا جہاں ہم جو ہے ہال کا لون کا انتظام کرتے ہیں، کتنی جو ہے 10,000 15,000 ایک چھوٹی سی گاڑی کا انتظام کرنا کتنی بڑی بات ہوگی میرے اسلامی بھائیوں۔ اگر ہم دور دراز مقامات پر ایسے بڑے دعوتوں کا انتظام کرتے ہیں تو وہیں ہمیں یہ بھی انتظام کرنا چاہیے کہ ہمارے محلے، ہمارے سماج اور سوسائٹی کے جو غریب لوگ ہیں ان کے جانے کا بندوبست ہو اور ان کے آنے کا بندوبست ہو۔ اس کا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، دعوت ولیمہ یعنی کہ ولیمے کی جب بات آتی ہے تو ہمارا اور آپ کا دماغ جو ہے
کھانے اور پینے کی طرف جاتا ہے کہ فلاں فلاں تاریخ کو جو ہے ولیمے کی دعوت آئی ہے تو ہمیں اپنے گھر میں کھانا نہیں بنانا ہے کیونکہ کھانے کا انتظام فلاں فلاں جگہ پر کیا گیا ہے۔ تو جب بھی ہم اور آپ جو ہے دعوت ولیمہ کی بات آتی ہے تو ہمارا اور آپ کا دماغ جو ہے کھانے اور پینے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے اسلامی بھائیوں، کھانے اور پینے کے کچھ آداب اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ہمیں ان آداب کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ان آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جو لوگ میزبان حضرات ہیں، جو لوگ دعوت دینے والے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے مہمانوں کا استقبال کریں، اپنے مہمانوں کا استقبال کریں، ان کی دعوت پر جن لوگوں نے لبیک کہا ہے ان کا استقبال کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت فاطمہ کے گھر میں جایا کرتے تھے، حضرت فاطمہ اپنے والد محترم کا استقبال کیا کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ جب اللہ کے نبی کے گھر میں جایا کرتی تھی تو اللہ کے نبی ان کا استقبال کیا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے کہا کہ لوگوں ان کا استقبال کرو۔ تو استقبال ہمیں اور آپ کو کیسے کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مصافحہ کرنا ہے، مسکرا کر ملنا ہے، ہو سکے تو گلے ملنا ہے، اچھے انداز میں گفتگو کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ الحمدللہ یہ ساری چیزیں تقریباً ہاں اور آپ جو ہے کرتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں، مصافحہ بھی کرتے ہیں، گلے بھی ملتے ہیں، اچھے انداز میں گفتگو بھی کرتے ہیں، مسکراتے بھی ہیں، لیکن استقبال کے وقت ہم سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا شریعت نے ہمیں اور آپ کو اجازت نہیں دی ہے، ہم اور آپ جو ہے جان بوجھ کر یا انجانے میں اس کو بھی انجام دے دیتے ہیں۔ اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ ایک مہمان جب دعوت پر گیا، دلہا گیٹ پر کھڑا ہوا ہے، دلہے کے گھر والے گیٹ پر کھڑے ہوئے ہیں، مصافحہ ہوتا ہے، سلام دعا ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ویڈیو گرافی ہوتی ہے، فوٹو کھینچی جاتی ہے۔ یاد رکھیے میرے اسلامی بھائیوں، شریعت میں یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ کیا ضرورت ہے آپ کو فوٹو کھینچنے کی؟ کیا ضرورت ہے آپ کو ویڈیو گرافی کرنے کی؟ کہا جاتا ہے ہم اس نکاح کو یادگار بنا رہے ہیں، آگے تک اس نکاح کو یاد رکھا جائے، اس لیے فوٹو کھینچی جا رہی ہیں، ویڈیو گرافی بنائی جا رہی ہے۔ اللہ کے بندو کیا نکاح کو یادگار بنانے کے لیے شریعت کی خلاف ورزی کرنا ہی ضروری ہے؟ اس نکاح کو آپ یادگار بنا سکتے ہو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نکاح کر کے۔ اللہ کے بندو ایک مرتبہ آپ پیارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رسم و رواج کی مخالفت کرتے ہوئے ایک مرتبہ آپ نکاح کر کے تو دیکھیے، آنے والی نسلیں آپ کی مثال دیں گی۔ یہ ویڈیو گرافی کر کے، یہ فوٹو کھینچ کر کے، یاد رکھیے ہم اور آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں اور اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر مسلط کر رہے ہیں۔ اس کا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ وہی جیسے ہی ہم گیٹ میں داخل ہوتے ہیں ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ دلہا یا دلہے کے گھر والے یا لڑکی کے گھر والے، ایک دو تین کرسیاں لگی ہوئی ہیں، ٹیبل رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر سونپ اور سپاری رکھی ہوئی ہے، ایک پین رکھا ہوا ہے، ایک کاپی رکھی ہوئی ہے، آنے والوں کو سے جو ہے ملاقات کرتے ہیں اور اس کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم اندر جا تو رہے ہو، کھاؤ گے پیو گے، لیکن اس بات کا یاد رکھنا کہ باہر نکلتے ہوئے جو ہے کچھ روپیہ کچھ پیسہ ہمیں دیتے ضرور جانا۔ اللہ کے بندو کیا رسم و رواج، کتنا پیسہ ہم اور آپ جو ہے اس رسم کے ذریعے سے جوڑ دیتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے میرے اسلامی بھائیوں، اس طرح کی چیزوں کو انجام دیتے ہوئے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں شرم بھی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ ایسا محسوس ہوتا ہے ہمیں اور آپ کو کہ ہم کسی دعوت کے فنکشن پر نہیں گئے ہیں بلکہ کوئی جو ہے ہوٹل پر گئے ہیں کہ جہاں ہم کھانا کھا کر پیسہ دے کر کے آ رہے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ہوتا کیا ہے میرے اسلامی بھائیوں، لفافوں پر نظر رکھی جاتی ہے کہ فلاں شخص نے جو ہے اتنی رقم دیا، اتنا پیسہ
دیا، اس کا نام لکھا جاتا ہے، اور یہ جو ویڈیوگرافی ہو رہی ہوتی ہے، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بعد میں اس بندے کو چیک کرتے ہیں کتنا کھایا کتنا پیا، اور بعد میں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو کھایا تو 1000 روپے کا ہے لیکن 100 کا نوٹ تھما کر گیا ہے۔ کیا کر رہے ہیں میرے اسلامی بھائیوں؟ شرم آنی چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور انگریزوں کی مشابہت ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ افسوس ہے میرے اسلامی بھائیوں، شرم محسوس کرنی چاہیے۔ عہد کیجئے کہ آج کے بعد ہم اپنے گھروں کے فنکشن میں جو ہے اس طرح کی فضول کی رسم و رواج کو جو ہے انجام نہیں دیں گے۔ زیادہ سے زیادہ کتنے پیسے جمع ہوتے ہوں گے؟ 2000 5000 10,000، لیکن ہم اپنی عزت کو جو ہے اپنے پیروں تلے روند کر رکھ دیتے ہیں اور ہمیں اور آپ کو شرم بھی محسوس نہیں ہوتی۔ اس کا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے، اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی یہ تعلیم ہے، ٹوٹ پڑتے ہیں ہم اور آپ جو ہے وہاں جا کر کے، کیا اللہ کی تعلیم، کیا اللہ کے رسول کی تعلیم، مختلف قسم کی ڈشیں ہمیں اور آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، کیسے وہ چیز ہمیں اور آپ کو مل جائے، بھیڑ لگی ہوئی ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا شکر ہم اور آپ ادا نہیں کرتے، اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ہم عمل نہیں کرتے۔ اللہ کا نام لے کر ہمیں اور آپ کو کھانا کھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا نام لینا اگر بھول گئے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ اس کو پڑھ لو۔ اور بسم اللہ پڑھنے کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں ایک غلط اور ضعیف روایت یہ بھی مشہور ہے، بہت سارے لوگ، اکثر لوگ جو ہے جب کھانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، وعلی برکت اللہ کا اضافہ کر دیتے ہیں، جبکہ کسی بھی صحیح حدیث سے اس کا ہمیں اور آپ کو ثبوت نہیں ملتا۔ اس سے ہمیں اور آپ کو جو ہے اجتناب کرنا چاہیے اور سیدھے ہاتھ سے ہمیں اور آپ کو کھانا کھانا چاہیے۔ آج لوگوں نے فیشن بنا لیا ہے، فیشن بنا لیا ہے الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا تو شیطان ہے، یعنی کہ جو بھی شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، بائیں ہاتھ سے پانی پی رہا ہے، گویا کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو شیطان سے تشبیہ دی۔ آج ہم شیطان بنے پھر رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا۔ بھائی زمانے سے قدم ملا کر چلنا چاہیے، الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا کوئی عیب کی بات نہیں، یہ تو زمانے کے ساتھ ہم جو ہے چل رہے ہیں۔ یاد رکھیے ہم کہیں بھی پہنچ جائیں ہمیں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہاں اگر سیدھے ہاتھ میں کوئی عذر ہے، زخم ہو گیا ہے تو آپ الٹے ہاتھ سے کھا سکتے ہو، یا الٹے ہاتھ سے آپ جو ہے مدد لے سکتے ہو۔ روٹی کا ٹکڑا آپ کو سیدھے ہاتھ سے توڑنے میں دشواری ہو رہی ہے تو الٹے ہاتھ کا سہارا لے سکتے ہو، لیکن منہ میں داخل کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو جو ہے سیدھے ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے اور پینے کے تعلق سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ جب تم کھانے اور پینے سے فارغ ہو جاؤ اپنی انگلیوں کو، اپنے برتنوں کو اچھی طرح سے صاف کر لو، اپنی انگلیوں اور اپنے برتنوں کو اچھی طرح سے چاٹ لو، صاف کر لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم کہ کس دانے میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے؟ وہ دانہ جو تمہاری انگلیوں میں چپکا ہوا ہے، وہ دانہ جو تمہارے دسترخوان میں گرا ہوا ہے، وہ دانہ جو تمہارے برتنوں میں لگا ہوا ہے، جس کو صاف کرنے میں تم عار محسوس کر رہے ہو، شرمندگی محسوس کر رہے ہو، پتہ نہیں اسی دانے میں جو ہے برکت ڈال دی ہے اللہ رب العالمین نے۔ آج ہماری بڑی عجیب و غریب کیفیت ہے، شرم آتی ہے میرے اسلامی بھائیوں۔ شادی حالوں میں جو دعوتیں ہوتی ہیں اس میں ہمارا اور آپ کا جو رویہ ہے، پلیٹ بھر بھر کے بریانی نکال لینا اور 10 20 15 20 جو ہے روٹیاں نکال لینا، ہر قسم کے سالنوں کو اس میں بھر لینا، تھوڑا بہت کھانا اور چھوڑ کر آ جانا۔ کتنی بڑی ہم اور آپ جو ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں۔ ہمیں اس کی طرف توجہ دینا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے اور پینے کے تعلق سے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ کھانا کھاتے وقت اور پانی پیتے وقت ہمیں اور آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم بیٹھ کر کھائیں اور بیٹھ کر پیئیں، بیٹھ کر کھائیں، بیٹھ کر پیئیں۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت تعلیم دی ہے، اتنی سخت تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر کھاتا ہے بغیر وضو کے، کھڑے ہو کر پیتا ہے بغیر
بغیر عذر کے اسے چاہیے کہ وہ قے کر دے، وہ الٹی کر دے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی عذر ہے، بیٹھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، آپ بازار میں ہیں، راستے میں ہیں، تو آپ جو ہے کھڑے ہو کر کھا سکتے ہو، کھڑے ہو کر پی سکتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم عہد نبوت میں بسا اوقات چلتے پھرتے بھی کھا لیا کرتے تھے، مجبوری کے تحت، عذر کے تحت۔ یہاں عذر بنایا جاتا ہے، لاکھوں کا جو ہے لون کیا جاتا ہے، شادی ہال بک کیا جاتا ہے، چند ہزار روپے کی کرسیوں کا انتظام ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ عذر پیدا کیا جاتا ہے میرے اسلامی بھائیوں، چند ہزار روپیوں کا بندوبست کر کے کرسیوں کا انتظام بھی کر لیجئے اور لوگوں کو عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کراتے ہوئے جو ہے انہیں بٹھا کر کھلائیں۔ ایسی بہت ساری جو ہے خرافاتیں ہیں اور باتیں ہیں جو ہم اور آپ جو ہے دعوت ولیمہ کے موقع پر یا کسی بھی دعوت میں یا گھر میں کھانا کھاتے ہوئے جو ہے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ لہذا اللہ کے بندو ہمیں اور آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ دعوت ولیمہ کے موقع پر آخری بات بول کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہم سے اور آپ سے جو ہے شریعت کی خلاف ورزی ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ بے پردگی کا ایک ماحول دعوت ولیمہ یا کسی بھی شادی یا کسی بھی فنکشن میں ہمارے اور آپ سے ہوتا ہے۔ مرد اور عورتوں کے پردے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، مرد عورتوں کے بیچ میں جا رہے ہوتے ہیں، عورتیں مردوں کے بیچ میں جا رہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے میرے اسلامی بھائیوں، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کو اللہ نے نوازا ہے، آپ دعوت کا اہتمام کر رہے ہیں، تو اس بات کا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ عورتوں کے کھانے کا بندوبست الگ کریں، مردوں کے کھانے کا بندوبست الگ کریں۔ ہم ٹیکنالوجی کے دور میں جی رہے ہیں، کوئی ضرورت اگر ہمیں پڑتی ہے موبائل کا سہارا لیں۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لڑکی کے گھر والے ہیں، ہم لڑکے کے گھر والے ہیں، ہم تو جا سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے اسلامی بھائیوں، وہ لوگ جو جاتے ہیں گرچہ ان کی مائیں اور بہنیں وہاں ہیں، لیکن دوسروں کی بیویاں، دوسروں کی مائیں، دوسروں کی بہنیں بھی تو وہاں پر موجود ہیں جو پردہ کر رہی ہوتی ہیں۔ انہیں کیسا محسوس ہوتا ہوگا؟ ہمیں اس پر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ اور مردوں کے سیکشن میں اگر عورتیں آئیں تو مردوں کو وہاں سے اور مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کو جو ہے وہاں ان کے اپنے سیکشن پر پہنچا دیں، اور عورتوں کی جگہ پر اگر کوئی مرد چلا جائے تو عورتوں کو چاہیے کہ سختی کے ساتھ جو ہے وہ اس مرد کو، اس لڑکے کو جو ہے اس کے سیکشن پر پہنچائے۔ تو یہی چند اہم اور ضروری باتیں تھیں دعوت ولیمہ کے تعلق سے، کھانے اور پینے کے آداب کے تعلق سے، جو مجھے آپ حضرات کے سامنے رکھنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں جان بوجھ کر گناہ کیے، انجانے میں گناہ کیے۔ پروردگارہ تیری ذات گناہوں کو معاف کرنے والی ہے۔ الہ العالمین تو ہمارے ان تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں، جو حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، جن کو بڑی بڑی بیماریوں نے اپنے شکنجے میں لے لیا ہے، الہ العالمین ہماری ہی اپنے جماعت کے ایک بھائی ہیں جناب زکریا صاحب، ان کی اہلیہ کی بھی طبیعت جو ہے سخت ناساز ہے، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ پروردگارہ جو بھی بیمار ہیں تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔